بھلا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں جو میرے دعوے کے سچے ہونے پر گواہ ہے، وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ، اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت بخشی یعنی نبوت عطا کی، فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، تو تم اس سے اندھے رہے، یعنی اے میری قوم ذرا سوچو، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت دی اور میرے دعوے کے سچے ہونے پر مجھے معجزات عطا فرمائے جو میرے سچے ہونے کی دلیلیں ہیں، لیکن تم ایمان نہ لائے اور تم ان ساری دلیلوں کو دیکھنے سے اندھے رہے۔ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، کیا ہم اسے تمہارے گلے چپکا دیں اس حال میں کہ تم اس سے بیزار ہو اور اس حجت کو ناپسند رکھتے ہو؟ یعنی جب تم ایمان لانے کے تیار ہی نہیں تو ہم زبردستی تمہیں مسلمان نہیں بنا سکتے، تم حق دیکھنے سے اندھے ہو چکے ہو۔ وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، میں تم سے کچھ اس پر مال نہیں مانگتا، یعنی جو میں تبلیغ کر رہا ہوں اس پر میں تم سے مال نہیں مانگتا کہ تم سوچو کہ ہم ایمان لے آئے تو پھر ہمیں مال دینا پڑے گا اور اس کی بوجھ کی وجہ سے تم ایمان نہ لاؤ، ایسی بات ہی نہیں ہے۔ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ ہی پر ہے۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی اس بات کے جواب میں فرمایا تھا جو وہ لوگ کہتے تھے کہ اے نوح، یہ ذلیل لوگ آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں، آپ پہلے ان لوگوں کو مجلس سے باہر نکالیں تاکہ ہمیں آپ کی مجلس میں بیٹھنے سے شرم نہ آئے۔ جو مومنین غریب کمزور ایمان لائے تھے تو یہ غرور و تکبر رکھنے والے کافر انہیں ذلیل کہتے تھے اور کہتے تھے پہلے انہیں دور کریں پھر ہم آپ کی بات سنیں گے۔ تو آپ نے فرمایا وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، میں انہیں اپنے آپ سے دور نہیں کروں گا۔ انہم ملاقو ربہم، بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور وہ اللہ کے قرب سے فائز ہوں گے، تو میں انہیں کیسے نکال دوں؟ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں تم کو نرے جاہل لوگ پاتا ہوں کہ تم ایمانداروں کو ذلیل کہتے ہو، ان نیک مسلمانوں کی تم قدر نہیں کرتے اور تم جانتے نہیں ہو کہ یہ تم سے کروڑوں درجے بہتر ہیں، تم ذلیل و رسوا ہو۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں تم کو نرے جاہل لوگ پاتا ہوں، یعنی تم بالکل جاہل لوگ ہو۔ وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ، اے میری قوم مجھے اللہ سے کون بچا لے گا اگر میں انہیں دور کروں گا، یعنی اگر میں انہیں دور کروں گا تو رب ناراض ہو جائے گا۔ افلا تذکرون، تو کیا تمہیں دھیان نہیں، کیا تم نصیحت سمجھتے نہیں؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور نہ یہ کہ میں غیب جان لیتا ہوں۔ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی قوم نے آپ کی نبوت میں 3 شبے کیے تھے۔ ایک شبہ تو یہ تھا کہ ما نرا لکم علینا من فضل، کہ ہم تم میں اپنے اوپر کوئی بڑائی نہیں پاتے، یعنی تم مال اور دولت میں ہم سے زیادہ نہیں ہو۔
اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، یعنی میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ تو تمہارا یہ اعتراض بالکل غلط ہے، بے محل ہے۔ میں نے کبھی مال کی فضیلت نہیں جتائی اور دنیاوی دولت کا تم کو متوقع نہیں کیا۔ میں نے دنیاوی دولت کی امیدیں تمہیں نہیں دلائیں کہ میرے پاس خزانہ بہت ہے، میں تمہیں مالا مال کر دوں گا، اور اپنی دعوت کو مال کے ساتھ وابستہ نہیں کیا۔ یعنی میں نے یہ نہیں کہا کہ جو میری دعوت قبول کرے گا اس کے لیے میں سونے کے محلات دوں گا۔ پھر تم یہ کہنے کے کیسے مستحق ہو کہ ہم آپ میں کوئی مالی فضیلت نہیں پاتے، اور تمہارا یہ اعتراض محض بےہودہ ہے۔ دوسرا شبہ قوم نوح نے یہ کیا تھا ما نراک تبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، یعنی ہم نہیں دیکھتے کہ آپ کی کسی نے پیروی کی ہو، مگر جو کمینے لوگ ہیں ہم میں سے انہوں نے سرسری نظر سے آپ کی پیروی کی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ وہ بھی صرف ظاہر میں مومن ہے، باطن میں مومن نہیں ہے۔ اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں، تو میرے احکام غیب پر مبنی ہیں تاکہ تمہیں یہ اعتراض کرنے کا موقع ہوتا۔ جب میں نے یہ کہا ہی نہیں تو اعتراض بالکل بیکار ہے، بے محل ہے، اور شریعت میں ظاہر ہی کا اعتبار ہے، لہذا تمہارا یہ اعتراض بالکل بیجا ہے۔ نیز لا اعلم الغیبہ فرمانے میں قوم پر ایک لطیف تعریض بھی ہے، یعنی انہیں جھنجھوڑا گیا ہے کہ کسی کے باطن پر حکم کرنا اس کا کام ہے جو غیب کا علم رکھتا ہو۔ میں نے تو اس کا دعویٰ نہیں کیا باوجود اس کے کہ میں نبی ہوں، تو تم کس طرح کہتے ہو کہ وہ دل سے ایمان نہیں لائے؟ کیا تم نے ان کے دلوں میں جھانک کے دیکھا ہے؟ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔